الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شوال 10 نبوت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ یہ مکے سے تقریباً 60 میل دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافت آتے جاتے پیدل طے فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ تھے۔ راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہ کی۔ جب طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے جو آپس میں بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی۔ جواب میں ایک نے کہا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ملا۔ تیسرے نے کہا میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گڑھ رکھا ہے تو پھر مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا ہی فرمایا تم لوگوں نے جو کچھ کیا بہرحال اسے پس پردہ ہی رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام فرمایا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ، بلکہ انہوں نے اپنے اوباشوں کو بھی اس کی خبر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ کر لیا تو یہ اوباش گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے اور شور مچاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے، اور دیکھتے دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے دونوں جانب لائن لگ گئی۔ پھر گالیوں اور بدزبانیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی چلنے لگے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی پہ اتنے سخت زخم آئے کہ دونوں جوتے خون سے تر ہو گئے۔ ادھر حضرت زید بن حارثہ ڈھال بن کر چلتے ہوئے پتھروں کو روک رہے تھے، جس سے ان کے سر پر کئی جگہ چوٹ آئی۔ بدماشوں نے یہ سلسلہ برابر جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پناہ لی تو بھیڑ واپس چلی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ تھوڑا اطمینان ہوا تو دعا فرمائی، جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ اس دعا کے ایک لفظ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طائف میں اس بدسلوکی سے 2-4 ہونے کے بعد اور کسی ایک بھی شخص کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کس قدر غمزدہ ہوا تھا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابناء ربیعہ نے اس حالت اظہار میں دیکھا تو ان کے جذبہ قرابت میں حرکت پیدا ہوئی، اور انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام کو جس کا نام عداس تھا بلا کر کہا اس انگور سے ایک گچھا لو اور اس شخص کو دے آؤ۔ جب اس نے انگور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا۔ عداس نے کہا یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم مرد صالح یونس کی بستی کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ کے سر اور ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا۔ یہ دیکھ کر ربیعہ کے دونوں بیٹوں نے آپس میں کہا لو اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا۔ اس کے بعد جب عداس واپس گیا تو دونوں نے اس سے کہا جی یہ کیا معاملہ تھا؟ اس نے کہا میرے آقا روئے زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی اور نہیں، اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان دونوں نے کہا دیکھو عداس کہیں یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ سے نکلے تو مکے کی راہ پر چل پڑے۔ غم و علم کی شدت سے طبیعت نڈھال اور دل پاش تھا۔ قرن منازل پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کرنے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے تو اہل مکہ کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالیں۔ اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسا دن بھی آیا ہے
جو احد کے دن سے زیادہ سنگین رہا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تمہاری قوم سے مجھے جن جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا ان میں سب سے سنگین مصیبت وہ تھی جس نے میں گھاٹی کے دن دو چار ہوا، جب میں نے اپنے آپ کو عبد یالیل بن عبد کلال کے صاحبزادے پر پیش کیا، مگر اس نے میری بات منظور نہ کی تو میں غم و علم سے نڈال اپنے رخ پر چل پڑا اور مجھے کرنے ثعلب پہنچ کر ہی فاقہ ہوا، اور وہاں میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سائے فگن ہے۔ میں نے بغور دیکھا تو اس میں حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے پکار کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ سے جو بات کہی اللہ نے اسے سن لیا ہے، اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں اسے جو حکم چاہیں دے۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا اے محمد، بات یہی ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے، اگر چاہیں کہ میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ناقابل ادراک گہرائی رکھنے والے اخلاق عظیمہ کے جلوے دیکھے جا سکتے تھے۔ بہرحال اب 7 آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا اور غم و عالم کے بادل چھٹ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی راہ پر مزید پیش قدمی فرمائی۔ وادی نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام چند دن رہا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی جس کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، ایک سورۃ الاحقاف میں، دوسرے سورہ جن میں۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا سے روانہ ہو گئے اور مکے کے قریب پہنچ کر کوہ ہیرا کے دامن میں ٹھہر گئے۔ پھر خزاعہ کے ایک آدمی کے ذریعے اخنس بن شریک کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دے، مگر اخنس نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں حلیف ہوں اور حلیف پناہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو کے پاس بھی یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ بنی عامر کی دی ہوئی پناہ بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا اور مطعم نے ہاں میں جواب دیا، اور پھر ہتھیار پہن کر اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلایا اور کہا تم لوگ ہتھیار باندھ کر خانہ کعبہ کے گوشوں پر جمع ہو جاؤ کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے۔ اس کے بعد مطعم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ مکے کے اندر آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پانے کے بعد حضرت زید بن حارثہ کو ہمراہ لے کر مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد مطعم بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ قریش کے لوگوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، اب اسے کوئی نہ چھیڑے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حجر اسود کے پاس پہنچے، اسے چوما، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے گھر کو پلٹ آئے۔ اس دوران مطعم بن عدی اور ان کے لڑکوں نے ہتھیار بند ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ باندھے رکھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان کے اندر تشریف لے جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر ابو جہل نے مطعم سے پوچھا تھا تم نے پناہ دی ہے یا مسلمان بن گئے ہو، اور مطعم نے جواب دیا تھا کہ پناہ دی ہے، اور اس جواب کو سن کر ابو جہل نے کہا تھا جسے تم نے پناہ دی ہے اسے ہم نے بھی پناہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہ فرمایا۔ چنانچہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے حضرت جبیر بن مطعم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کے خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔